سوال آج یہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھیں، ہم اگر دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنا ایکٹ درست کیا ہے، اگر ہم آج مضبوط ہوتے تو کیا دنیا کی کسی طاقت میں اتنی ہمت تھی کہ وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی اور خاص طور پر جو پاکستان سے ملحقہ حصہ ہے کشمیریوں پر کوئی ظلم کرتی؟ آج اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو امریکہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر مائکروسافٹ کے جو سی ای او ہیں وہ ایک انڈین امریکن کو لگا دیا گیا ہے۔ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز انڈین امریکنز لگ گئے ہیں۔ اگر ہم امریکہ کے سیاسی منظرنامے پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر بہت بڑے امپورٹنٹ عہدوں پر انڈین امریکن قابض ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر پنیر تلواری اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پولیٹیکل ملٹری افیئرز ہیں، نشا بشوال جو ہیں وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشین افیئرز ہیں، راجیو شاہ جو ہیں ایڈمنسٹریٹر ہیں یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے، اسلام صدیقی چیف ایگریکلچر نیگوشیٹر یو ایس ٹریڈ ریپرزینٹیٹو، جو عزتی راجی ہیں وہ ممبر ہیں پریزیڈنٹس کمیشن آف وائٹ ہاؤس فیلوشپ، وکرم سنگھ ڈپٹی سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں، پریت بریرا یو ایس اٹرنی فار صدرن ڈسٹرکٹ آف نیو یارک ہیں۔ یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے جس نے فیصل شہزاد کو بھی سزا دی اور جہاں پر ڈاکٹر عافیہ کو بھی سزا سنائی گئی۔ جسمیت آہوجا جو پروفیشنل سٹاف ممبر ہیں ساؤتھ ایشین پالیسی یو ایس ہاؤس کمیٹی آن فارن افیئرز۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی، اگر آگے دیکھیں تو اس وقت امریکہ کی 2 ریاستوں کے گورنر، لوزیانا کے گورنر بابی جنڈال ہیں جبکہ ساؤتھ کیرولینا کی جو گورنر ہیں وہ نکی ہیلی ہیں، اور بابی جنڈال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2016 میں ہو سکتا ہے وہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر امریکہ میں 2016 کے الیکشن میں ایک انڈین امریکن اگر امریکہ کا صدر بن جاتا ہے تو کشمیر کا معاملہ، خطے میں پاکستان کی صورتحال، پاکستان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بہت اہم پوسٹنگز ہیں، یہ بہت اہم معاملات ہیں جن پر ہم شاید اس طرح سے نظر نہیں رکھے ہوئے، لیکن ہمارا دشمن بہت چوکس ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آئیے میڈیا کی طرف دیکھیے تو جو بڑی بڑی نیوز آرگنائزیشنز ہیں اس میں بھی انڈین امریکن پوری طرح قابض ہیں۔ سی این این میں دیکھیے آپ کو فرید ذکریہ نظر آتے ہیں، نیو یارک ٹائمز میں دیکھیں آپ کو وکاس بجاج نظر آتے ہیں جو نیو یارک ٹائمز کی ایڈیٹوریل پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سی این این میں پھر دوبارہ نظر ڈالیں تو آپ کو زین ویر جی نظر آتی ہیں، سنجے گپتا نظر آتے ہیں۔ بہت جو امپورٹنٹ میڈیا آؤٹلیٹس جو دنیا میں پرسپشن کریٹ کرتی ہیں وہاں پر بھی انڈین امریکن پوری طرح قابض ہیں۔ لیکن ہم یہ آج سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اپنا نظام ایجوکیشن بہتر بنایا؟ کیا ہمارے انفراسٹرکچرز نے کوئی ایسے نوجوانوں کو پروڈیوس کیا جنہوں نے جا کے دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا ہو؟ پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا قائد نے، شاید ہم اس کی تعبیر کو ابھی تک ڈھونڈنے میں